آپ کو اگر کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں آپ نے 3 شادیاں کی تھیں، آپ چوتھی بھی کر لیتے لیکن اس کی جان چھوڑ دیتے آپ، ایسا آپ کو کیا غصہ تھا؟ ایسا آپ کو مطلب کیا اس کے اوپر تھا کہ جناب آپ نے اتنی بے دردی سے اس کو جو ہے وہ قتل کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فوڈ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ جی کل آپ کو بتایا تھا کہ ایاز میر کے جو بیٹے ہیں شاہ نواز میر نے اپنی تیسری وائف کا جو ہے وہ قتل کر دیا۔ کچھ ڈیولپمنٹس اس کے اندر ہوئیں اور میں نے کہا تھا ساری رپورٹس اکٹھی ہوں تو اس کے بعد پھر میں ایک ہی ولاگ میں ساری باتیں کروں گا۔ ایک تو اعتراف جرم جو ہے وہ شاہ نواز نے کیا ہے اور ساری کہانی بتائی ہے۔ اب اس میں مین جو کی پوائنٹس ہیں وہ کل بھی آپ سے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتا دیا تھا کہ 3 ماہ پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی اور یہ تیسری بیوی تھی اس کی، اور پہلی بیوی کا بھی جو نام تھا وہ سارا تھا۔ اچھا جی، ہمارے پاس رپورٹ ایسے آئی ہے کہ ملزم کا کہنا تھا کہ سارا گزشتہ روز ہی دبئی سے اسلام آباد آئی تھی، مجھے شک تھا کہ اس کا کسی سے کوئی افیئر ہے، اس نے مجھے کسی سے افیئر نہ ہونے پر مطمئن کر دیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ملک کی ایجنٹ اور مجھے مارنا چاہتی ہے۔ یہ والا سنٹنس ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ملزم کے بیان کے مطابق گزشتہ رات کو بھی سارا نے میرا گلا پکڑا، میں نے سارا کو پیچھے دھکیلا، صبح 9:30 بجے سارا میرے قریب آئی اور میری گردن پکڑ لی، مجھے یوں محسوس ہوا میری گردن ٹوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، میں نے اسے دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر گئی۔ ملزم کا کہنا تھا کہ سارا نے گرنے کے بعد اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، قریب ہی میرا ورزش والا جو ہے وہ ڈمبل پڑا تھا جو اس کے سر پر دے مارا، میرے وار کرنے پر کمرے میں خون جم گیا اور میں گھبرا گیا، میں نے خون صاف کرنے کے لیے سارا کو باتھ ٹب میں ڈال دیا، باتھ ٹب میں ڈالنے کے بعد میں نے پانی کھول دیا تاکہ خون بہہ جائے۔ ملزم کا مزید کہنا تھا کہ میں نے باتھ ٹب کی تصویر کھینچ کر اپنے والد ایاز میر کو بھی بھیج دی اور انہیں سارا واقعہ فون کر کے بتایا، انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران کو فون پر واقعے کی اطلاع دی۔ اچھا جی، یہاں پہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو یہ موقف اپنا اختیار کر رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ تھی، بھائی وہ ایجنٹ تھی اور آپ کون تھے؟ آپ کو کیوں مارنے آئی تھی؟ اور یہ جو ایجنٹس اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا کوئی عہدہ ہو یا بہت بڑی کوئی ملک کی پالیسیز ہوں تو اس کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ کون تھے؟ کتنے مشہور انسان تھے؟ یا آپ کی کیا کارکردگی تھی پاکستان کو آگے لے جانے میں کہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ آپ کے پاس کون سے ایسے راز تھے کہ جناب وہ جو آپ سے اگلوانا چاہتی تھی یا آپ سے وہ لینا چاہتی تھی؟ فضول قسم کی بات ہے ایجنٹ والی، ٹھیک ہے؟ اب کیس میں کیا کیا ٹویسٹ آنا ہے وہ سب لوگ، کیونکہ نور مقدم کیس کے بعد اور مہدی علی کاظمی کے کیس کے بعد اب میرے خیال سے 80 سے 90% لوگ بہت اویئرنس ان کو آ گئی ہے کہ بھائی یہ کیا معاملات ہوتے ہیں قانونی اور یہ کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا کی جاتی ہیں اور کیس کو کیا سے کیا رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ جو شخص تھا یہ نشے میں تھا، رات 2:30-3 بجے تک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن صبح جب میں نے اٹھ کے اور بھی صحافیوں کے ویڈیوز دیکھی ہیں اور رپورٹس دیکھی ہیں اس کے مطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ نشے میں نہیں تھا، لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے بہت سی چیزیں نشے والی ملی ہیں لیکن یہ اس وقت نشے میں نہیں تھا۔ اب یہ کیا پیچیدگی اختیار کی جاتی ہے وکلا حضرات کی طرف سے، یہ تو بات کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گی، کیونکہ عوام بھی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نور مقدم کیس پہ بہت شور اٹھایا گیا اور کیا کچھ کیا گیا، پھر وہ سارے نتائج آپ لوگوں کے سامنے تھے۔ دوسری جو تقریباً 5-10 منٹ پہلے مجھے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد عدالت میں صحافی ایاز میر کی بہو کینیڈین نژاد سارا کے قتل کی کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر صحافی ایاز میر کے بیٹے شاہ نواز میر کو عدالت میں پیش کیا۔ شاہ نواز کے وکیل نے کہا کہ یہ بلائنڈ مرڈر ہے اور قتل صرف الزام کی حد تک ہے، کیس میں پہلا ریمانڈ ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پولیس نے 10 دن کا ریمانڈ مانگا تھا اور ساتھ میں جو والدین ہیں ایاز میر، ان کی اہلیہ
اور ملزم کے چچا اور چچی کے وارنٹ گرفتاری بھی کرنے کی درخواست پیش کی تھی۔ عدالت نے اعظم میر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منظور کر لیے۔ عدالت نے شاہ نواز کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر کے صرف 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تو یہ ابھی تک کی جو ہے تازہ ترین چیزیں تھیں، اور جو حقائق سامنے آئے ہیں اور جس طرح سامنے آ رہے ہیں وہ بس کیا بتا سکتے ہیں کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ دوسرا، بہت دفعہ میں نے ایسی چیزوں پر بات کی اور یہی کہا ہے کہ آپ کم سے کم کسی کی جان مت لیں۔ آپ کو اگر کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں آپ نے 3 شادیاں کی تھیں، آپ چوتھی بھی کر لیتے لیکن اس کی جان چھوڑ دیتے آپ۔ ایسا آپ کو کیا غصہ تھا، ایسا آپ کو مطلب کیا اس کے اوپر تھا کہ جناب آپ نے اتنی بے دردی سے اس کو جو ہے وہ قتل کیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، جیسے ایک وحشی درندہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کسی کے اوپر، کہ ہڈیاں تک جو ہے نا چھوڑی نہیں گئی، ہاتھ کی، سر جو ہے پورا ڈیمیج ہوا۔ اب انہوں نے جو بیان دیا اس کے مطابق تو کہتے ہیں جی میں نے پیچھے دھکا دیا۔ اب اس دھکے میں ہی سارا کچھ ہو گیا، ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، سر سے خون بھی بہنے لگے، اور پھر یہ ساری چیزیں، خیر یہ اب ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ سے ضرور ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں ابھی تک ہمیں جو خبر ملی ہے کہ پولیس کی مدید میں ہی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ افسران نے کہا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی آ جاتا ہے کینیڈا سے ان کی فیملی کا تو پھر یہ اس کے نام پہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر ابھی جو ہے مزید پیش رفت کیا ہونی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے بہت چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جب اپنی زندگی گزارتے ہیں یا جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، بڑی اچھی مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہم ینگ ہوا کرتے تھے، مطلب 20 سال 22 سال کا ہوتا تھا میں، تو ہم نے وہ راول ڈیم کی بیک سائڈ پہ دوست وغیرہ بیٹھے تھے، تو وہاں ایک گاڑی لڑکا لے کر آیا، ینگ سا تھا، اور وہ اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی کو گھما رہا تھا اور ٹائر کے نشان سڑک پہ بنا رہا تھا۔ تو بڑا ایک میرا بیچارہ غریب سا دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار کاش ہمارے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی۔ تو اس کو میں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ بھائی شکر ہے ہمارے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ایسی گاڑی ہوتی تو اس وقت ہم بھی یہی کر رہے ہوتے۔ مطلب آپ کو اللہ نے اتنی اگر عزت بھی دی، آپ کو اتنی چیزیں کی، تو اس کا اینڈ آپ نے کیا کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو ہے یہ چیزیں انہیں فراہم کی ہیں، یا انہیں شہرت دی ہے، یا انہیں ترقی دی ہے، یا انہیں دولت دی ہے، تو کم سے کم اللہ کی ذات کی ناشکری مت کریں۔ اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ 3 آلریڈی تھیں تو چوتھی ایک اور آپ کر لیتے، لیکن کم سے کم کسی ایک انسان کی جان لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔